السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بخیر عافیت ہوں گے۔ دوستو، رزق کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے کہ اگر اس کو کوئی شخص 21 دن پڑھ لیتا ہے تو یقیناً 100% گارنٹی کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے روزی کا مسئلہ حل ہو کر رہے گا۔ اس لیے دوستو، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھ کر ہی جائیے گا، اس لیے کہ روزی ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہر انسان کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہر انسان پریشان ہے، جس کے لیے ہر انسان جد و جہد میں لگا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ ہمیں انسانوں کو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر باہر نکلنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے نوجوان ہیں جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے معصوم بیوی بچوں کو چھوڑ کر وہ پردیس میں رہتے ہیں، بدیس میں رہتے ہیں۔ یعنی رزق ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو حاصل کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے اور انسان کے زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ کپڑا اگر پہننا ہے تو اس کے لیے بھی پیسے کی ضرورت ہے، اگر ہمیں کھانا ہے تو اس کے لیے بھی پیسے کی ضرورت ہے۔ یعنی رزق ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پورا ویڈیو دیکھیں۔ اور دوستو، رزق کو پہلے سمجھیں کہ رزق ایک ایسا چیز ہے جو عقل سے نہیں، دماغ سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ تقدیر اور مقدر سے اس کا زیادہ حصہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے یہ کہاوت سنی ہوگی کہ نہ وقت سے پہلے کسی کو موت آ سکتی ہے، نہ مقدر سے زیادہ کسی کو رزق مل سکتی ہے۔ کبھی کبھی آپ بہت محنت کرتے ہوں گے، بڑی محنت اور کوشش کرتے ہوں گے، اور آپ کو امید ہوتا ہوگا کہ ہم آج اتنا حاصل کر لیں گے، مگر جب شام ہوتی ہے تو بہت کم ملتا ہے، تو آپ کو نا امیدی سا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں، اسی کا نام ہے تقدیر۔ یعنی آپ کے مقدر میں اتنا ہی تھا، آپ کے تقدیر میں اللہ نے اتنا ہی لکھا تھا، اس لیے آپ کو اتنا ہی رزق ملا۔ رزق کو عقل کا کوئی دخل نہیں۔ بعض مرتبہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض لوگ بیوقوف ہوتے ہیں، کم عقل ہوتے ہیں، مگر ان کے پاس دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، اور بعض لوگ کو دیکھتے ہوں گے کہ وہ بہت عقل مند ہیں، بہت ہوشیار ہیں، بہت سمجھدار ہیں، مگر بیچارے روزی کے لیے بہت پریشان ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، بے حد بے حساب روزی کے لیے پریشان ہیں۔ تو پتا چلا کہ رزق کا تعلق عقل سے نہیں، دماغ سے نہیں، بلکہ تقدیر اور مقدر سے ہے۔ لیکن دوستو، میں ایک ایسی بات بتا رہا ہوں کہ انسان کی تقدیر اور مقدر بھی بدل جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک ایسی چیز بنائی ہے، ایک ایسی چیز ہم بندوں کو دے رکھی ہے کہ ہم اس پر عمل کر کے اپنے جو لکھا ہوا ہمارا تقدیر ہے، انسان اس کو بھی بدل سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے دعا۔ دعا، وظیفہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک امتی کے پاس سے گزر رہے تھے، تو اس عورت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ تو کلیم اللہ ہے، آپ تو اللہ سے بات کرتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ ہمیں کوئی اولاد مل جائے، ہم بے اولاد ہیں، کوئی اولاد نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، چونکہ آپ کلیم اللہ تھے، ہر وقت اللہ سے باتیں کرتے تھے، تو جب اللہ سے بات کیے تو اس عورت کی پریشانی رکھی کہ اے اللہ، فلاں عورت جو ہم سے کہی ہے آپ اس کو کوئی اولاد سے نواز دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اس عورت کے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر جب ادھر سے گزر ہوا تو اس عورت نے پوچھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ پھر کچھ سالوں کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس عورت کے دروازے پہ 3 بچے کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ننھے ننھے معصوم بچے کھیل کود رہے ہیں۔
3 से 4 बच्चे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ताज्जुब हुआ कि अल्लाह ने तो कहा था इस औरत के मुकद्दर में औलाद है ही नहीं, और देख रहे हैं यहाँ पर 3-3 4-4 बच्चे खेल कूद रहे हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को बुलाया और पूछा कि ये बच्चे किसके हैं। तो उस औरत ने कहा कि ये बच्चे तो हमारे हैं, और आपने भी क्या मजाक कही थी, आपने तो कहा था कि अल्लाह ने कहा है कि तुम्हारे मुकद्दर में औलाद है ही नहीं, मगर ये औलादें हमारी हैं, ये बच्चे हमारे हैं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के पास जाते हैं तो कहते हैं कि या अल्लाह रब्बुल इज्जत, आपने तो कहा था कि उस औरत के मुकद्दर में औलाद है ही नहीं, मगर उसके पास तो हम 3-3 4-4 बच्चे देख कर आए हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि हाँ, उसके मुकद्दर में, उसके तकदीर में औलाद नहीं थी, मगर एक फकीर उसके दरवाजे पर आया और उस फकीर ने कहा कि जो 1 रोटी देगा अल्लाह उसको 1 औलाद से नवाजेगा, जो 2 रोटी देगा अल्लाह 2 औलाद से नवाजेगा। इसी तरह से उस बुजुर्ग ने, उस फकीर ने दुआ दी, 4 मरतबा ये कही कि जो 4 रोटी देगा अल्लाह उसको 4 औलादों से नवाजेगा। तो उस औरत ने 4 रोटी दे दी और हमने उस बूढ़े फकीर की दुआ कबूल कर ली और उसे 4 औलाद से नवाज दिया। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि तकदीर को बदलने वाली चीज दुआ है। तो हम एक ऐसा वजीफा रोजी के मुतालिक आपको बताने वाले हैं जो जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ नुस्खा है, जो जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ वजीफा है कि अगर इसको जो शख्स पढ़ लेगा, 21 दिन लगातार बिला नागा पढ़ लेगा, तो मैं 100% गारंटी देकर ये कहता हूँ कि अगर उसके जिम्मे लाखों बल्कि करोड़ों रुपए अगर कर्ज होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका इंतजाम अज गैब से कर देगा। अगर कोई शख्स रिस्क के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, हर तरफ से रिस्क का दरवाजा लगता है कि बंद हो गया है और रिस्क के लिए वो दर बदर की ठोकरें खा रहा है और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं कहता हूँ कि 21 दिन इस वजीफा को पढ़कर तो देखो। खुदा की कसम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसा रास्ता खोलेगा, रिस्क का चारों तरफ से ऐसा दरवाजा खोलेगा कि जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं किया होगा। मगर आप इस अमल को करके देखें। वो अमल क्या है, वो वजीफा क्या है, मैं बताता हूँ। आप गौर से सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर ये दुआ पढ़ें। 70 मरतबा इस दुआ को पढ़ना है। अल्लाहु मकफिनी बि हलाली का अन हरामी का व अग्निनी बि फजली का अम्मन सिवा का। इस दुआ को दोबारा सुन ले। अल्लाहु मकफिनी बि हलाली का अन हरामी का व अग्निनी बि फजली का अम्मन सिवा का। 70 मरतबा इस दुआ को फजर के नमाज के बाद और इशा के नमाज के बाद पढ़ना है। जो शख्स 21 दिन पाबंदी से पढ़ लेगा तो उसके रिस्क का हर मसला इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस दुआ को याद कर लें। अगर एक बार में याद नहीं होता, 2 बार में याद कर लें, इसको रिकॉर्ड कर लें और अगर न हो सके तो इसको लिख कर रख लें। और एक बात और कि अगर ये वीडियो जो लोग सुन रहे हैं तो जो उनके नजर में मोहताज है, जरूरतमंद है, परेशान हाल है रिस्क से, उनके पास भी ये वीडियो पहुंचा दे।